السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں وقت جو ٹھہر گیا پارٹ 5۔ رانی، کاش تم میرا دل کھول کر دیکھ سکتی، میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، وہ مسکرائی۔ دونوں کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر باہر نکل گئے۔ آج موسم بھی باقی دنوں کی نسبت زیادہ حسین ہو رہا تھا، شاید آج وہ بھی ناراضگی کے بھنور سے باہر نکل آیا تھا۔ نرم گرم دھوپ کے ہمراہ ٹھنڈی نازک ہوا کے جھونکے ہر باڑ پر پھولوں کو مہکا کر گزر رہے تھے، اور پھول جو جواباً لہک لہک کر ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ آؤ آج ندی کنارے چلے، بہت دنوں سے ادھر بھی نہیں گئے، راجا نے کہا تو وہ فوراً ہی مان گئی۔ ندی معمول کے مطابق اپنی ہی لے میں بہہ رہی تھی، لیکن آج اس میں حسن تھا، نغمی تھی۔ اس کے پرسکون ٹھنڈے پانی میں وہ پاؤں رکھ کر کتنی دیر بیٹھے رہے۔ راجا کی باتیں سن کر وہ کہے لگاتی رہی، اور اس کو خوش دیکھ کر راجا خوش ہوتا رہا۔ کتنا حسین وقت تھا، قدرتی حسن کے عین وسط میں حسین جوڑا دنیا و مافیہا سے بے خبر اپنی خوشیوں میں ایک دوسرے کو شریک کر رہا تھا۔ رانی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم پہلے سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ تمہاری آواز میں پہلے سے زیادہ نغمی آ گئی ہے، اور تمہاری ہنسی میں پہلے سے زیادہ کھنک اور چہچہاہٹ سما گئی ہے۔ تم آج ہنستی ہوئی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو۔ رانی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کہا کہ تم سنجیدہ ہو گئی؟ تمہیں تو میری اس بات پر خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا؟ بتاؤ، تم سنجیدہ کیوں ہو گئی ہو؟ یوں ہی کوئی بات یاد آ گئی۔ کون سی بات؟ کیا تم مجھ سے چھپاؤ گی؟ نہیں تو میں تو تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی، لیکن شاید تم نہ سمجھ سکو۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں سکتا، اب کیوں؟ راجا، جب بھی تم بار بار اب پہلے کی بات یاد دلاتے ہو تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کسی بھیانک جزیرے سے لوٹی ہوں۔ شاید گناہوں کے گرداب میں پھنسنے کے بعد اب میں آزاد ہوئی ہوں۔ شاید میرا وجود ناپاک ہو گیا تھا، شاید میری سوچیں آلودہ ہو گئی تھی۔ راجا، کیا ایسا ہی ہے؟ معاف کرنا رانی، میں تمہاری دل آزاری کا باعث بنا۔ خدا کی قسم، میرا یہ مطلب ہرگز نہ تھا۔ میں تو تمہیں پہلے بھی اتنا ہی چاہتا تھا، اور اب اس سے زیادہ تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میرا دل تو محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس میں گہرائیوں تک صرف چاہت ہی چاہت ہے، اور اس میں ایک ہی محبت کی کشتی ہے، اور اس میں صرف تم سوار ہو۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ نہیں، مجھے پورا یقین ہے، بس ایک احساس سا دل میں پیدا ہوا تھا جو تمہیں بتا دیا۔ اب میں آئندہ کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ ہو۔ دونوں کتنی دیر خاموشی سے گہرے پانی میں دیکھتے رہے۔ ندی کا پانی بھی ان کی خاموشی میں ان کا ہمسفر بن گیا تھا، اور ان کی ٹھنڈی یک سانسوں کی طرح لمحہ بلمحہ بہہ رہا تھا۔ دونوں کا سفر جاری تھا۔ سورج ڈھل رہا ہے، چلو واپس چلتے ہیں، رانی بولی، اور دونوں واپس آ گئے۔ پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ ڈوبتا سورج اپنی بنفشی کرنیں ہر طرف بکھیر رہا تھا۔ وہ دونوں جھوپڑی کے باہر بیٹھ گئے۔ رانی اس کے لیے پھل اور مشروب لائیں۔ خاموشی سے دونوں نے کھایا پیا، لیکن ایک سکوت سا چھایا رہا۔ یوں لگا جیسے کہنے سننے کو سب باتیں ختم ہو گئی ہو۔ دونوں اندر ہی اندر ڈھیروں باتیں ایک دوسرے سے کر رہے تھے، مگر بظاہر کہنے کو کچھ نہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے شکوے بھی کر رہے تھے اور شکایتیں بھی، مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، ہر طرف ملگجا سا اندھیرا پھیلنے لگا، اور پھر تاریکی چھانے لگی۔ کہیں کہیں ستارے ٹمٹمانے لگے۔ اتنے میں چاند راجا بھی اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا، اور سب طرف چھائی تاریکی کو نگلنے لگا۔ وہ مسلسل آسمان کی طرف نگاہیں جمائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ایک چاند جو آسمان پر ہے، اور ایک چاند جو اس وقت زمین پر بھی ہے، جو اس وقت اس کے ارد گرد ہے، لیکن اس کی دسترس سے باہر ہے۔ دونوں میں کتنی مماثلت ہے۔ وہ آسمان کی تاریکی کو نگلتا ہے، اور یہ اس کے اندر کی چھائی تاریکی کو۔ وہ آسمان دنیا روشن کرتا ہے، اور یہ اس کے دل کی دنیا۔ وہ اپنی چاندنی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کس سے؟ اسے تو اس کا احساس ہی نہیں۔ وہ مہتاب ہے تو یہ لاجواب۔ جو تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، اور چاند کی مدھم روشنی میں جاذبت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اسے اسی کی یاد ستا رہی تھی۔ راجا اسے خیالوں میں محو دیکھ کر خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن کچھ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ سوچنے لگا، وہ پھر اسی چاند کے بارے میں سوچ رہی ہے، یا پھر کچھ اور؟ کہیں وہ پھر ناراض تو نہیں ہو گئی؟
اور رانی کو ناراض کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ راجا چاند خوبصورت کیوں ہوتا ہے؟ وہ بے خیالی میں بولی۔ وہ چونکا اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ چاند دور ہے خوبصورت نظر آتا ہے، اندر سے تو بہت قریب ہے۔ لوگ بھی تو ظاہر ہی دیکھتے ہیں نا، اندر سے کون دیکھتا ہے؟ ہاں یہ تو سچ ہے، اندر کو کوئی نہیں جانتا اور کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا۔ کیسی دیوانگی ہے! ہاں ہے تو صحیح، اور بیچارگی بھی ہے نا۔ وہ بولتی رہی اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ انسان بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، خوبصورت، دیوانے، بیچارے، بے بس، مجبور۔ ہاں رانی، آج تم انسانوں کی کیا بات لے بیٹھی؟ کیا تمہیں تمہارا گزرا ہوا کل یاد آ رہا ہے؟ ہاں شاید۔ یادیں تو یادیں ہوتی ہے، چاہے کل کی ہو یا بیتے سالوں کی۔ انسان ان سے چھٹکارا تو نہیں پا سکتا نا، اور ہم انسان ہیں، ہمیں یہ تو بھولنا نہیں چاہیے نا۔ لیکن آج اتنے برس گزارنے کے بعد تم اداس سی کیوں لگ رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنے لوگ یاد آ رہے ہیں، وہ جنہوں نے ہمارے ساتھ؟ جانتی ہوں، مگر دہراؤ مت، وقت کی بات ہوتی ہے۔ اب ہم ان میں نہیں ہیں، لیکن وہ تو ہم میں ہے۔ تو کیا تم باہر جانا چاہتی ہو؟ تمہارے اندر یہ خواہش کہاں سے آئی؟ معلوم نہیں۔ رانی، کیا تم واقعی باہر جانا چاہتی ہو؟ کس کے پاس؟ بولو۔ معلوم نہیں۔ ہم وہاں جا کر دونوں پھر سے جدا ہو جائیں گے، کیا تمہیں منظور ہے؟ رانی اس کی بات سن کر خاموش رہی، جیسے دل کے کسی کونے میں یہ خواہش پہلے ہی موجود ہو، جیسے اندھیرے میں کسی خوفناک درندے کا ڈر تو تاریکی کو دیکھ کر ہی جنم لے سکتا ہے۔ تو کیا مجھے بابا کے مزار پر جا کر دعا کرنی چاہیے؟ کیا کہ ہم یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو پھر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ کچھ نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ راجا کی آنکھوں میں غصے کی لہر سی دوڑ گئی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ اٹھی اور اندر جا کر دیکھا راجا سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی اور باڑ عبور کرتی ہوئی اس کی چارپائی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ سامنے پام کے درخت کے پار سے چاند کی دودھیا روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ ایک چاند دوسرے چاند کو منور کر رہا تھا، شاید ایک دوسرے کی روشنی کو فراغ دلی سے اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ وہ حیران سی کھڑی دیکھتی رہی۔ کتنا حسن سمٹ آیا تھا، کیسی معصومیت بکھری پڑی تھی، کیسا سحر چھایا تھا۔ اس کا دل لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور وہ کھڑی اپنے دل کو تھپکیاں دے کر سلاتی رہی۔ جب دھڑکنیں قابو میں آئی تو واپس لوٹ آئی اور آ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ لیکن نیند تو بہت دور تھی۔ یہ چاندنی رات کیسا ستم ڈھا گئی تھی۔ چاند نے کیسا منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیا تھا کہ وہ یوں بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ صبح جتنی مطمئن تھی اب اتنی ہی بے قابو۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے لگی۔ مہتاب کی جگہ آفتاب نے لے لی۔ مہتاب کی نرم جادوئی ٹھنڈی کرنوں کی جگہ آفتاب کی شفاف چمکدار گرم چبھنے والی کرنوں نے لے لی۔ لیکن کیسی روشنی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، کتنا امتیاز ہے، جیسے راجا اور گلفام، جیسے آفتاب اور مہتاب۔ راجا اٹھ گیا تھا، اسے ایک ٹک نظر باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے آفتاب کی طرح جابر حکمران لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ راجا اس وقت کیا سوچ رہا تھا وہ جانتی تھی، لیکن راجا اس سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ وہ باہر نکل گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ راجا کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور پھر وہ چلا گیا اور وہ بے سدھ پڑی رہی، سب کچھ جانتے ہوئے۔ گلفام اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ راجا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ راجا، کہو کیا حال ہے؟ آج بہت مسکرا رہے ہو۔ کیا کروں، کیسا بھی برا حال ہو، تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ گلفام نے اونچی آواز سے کہا لگایا۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ راجا سنجیدہ ہوا۔ نہیں تو، تمہاری بات سن کر ہنسی آ گئی۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ میرے اپنوں کو تو میری شکل سے بھی نفرت ہے، اور تم ہو کہ تمہیں مجھ پر پیار آ رہا ہے۔ ہاں وہ تمہارے اپنے تھے، تو کیا اپنے ہمیشہ نفرت کرتے ہیں؟ نہیں تو، سب نہیں۔ تمہارا باپ بھی تو تمہارا اپنا تھا، لیکن وہ تو تم سے محبت کرتا تھا۔ ہاں یہ تو سچ ہے، اس جیسی محبت کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ گلفام، تم نے زندگی میں باپ کے علاوہ کسی اور سے محبت کی ہے؟ راجا نے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ نہیں گلفام، محبت کی وادی بہت خوبصورت اور دل فریب ہوتی ہے، مگر پرخار بھی۔ اس میں سلامتی کے ساتھ گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
جو کامیابی سے گزر گیا سمجھو مراد کو پہنچ گیا، اور جو رک گیا ٹھہر گیا جان لو کہ ختم ہو گیا۔ یہ تو پھر خطرناک ہوئی۔ ہاں، آگ کے دریا سے بھی زیادہ خطرناک، کیونکہ باہر کی آگ تو پانی سے بجھائی جا سکتی ہے مگر اندر کی آگ نہیں بجھتی۔ سر اٹھاتی محبت کی اٹھان بڑی پرجوش اور زہریلی ہوتی ہے۔ سب کچھ لینے دینے کے چکروں میں انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ جب ہیجانی محبت بھپرے دریا کا بند ٹوٹ جائے سمجھو ہر طرف قیامت کا سما ہو جاتا ہے۔ اگر ہیجان وقتی ہو تو عافیت ورنہ تباہی۔ دم توڑتی محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے، انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ مایوسی کی حالت میں کبھی تو انسان درندہ، کبھی شیطان بن جاتا ہے، اور کبھی وسوسوں اندیشوں میں پلنے والے سانپ کو۔ ایک ہی وار میں کچلنے کی شدید خواہش انسان کو مخبوط الحواس بنا دیتی ہے۔ گلفام محبت کی بڑی اقسام ہے، جیسے حسی، مشاہداتی، تجرباتی اور تجزیاتی۔ تم نے کون سی محبت کی ہے؟ معلوم نہیں، لیکن لگتا ہے کچھ تجربہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے تم نے دو طرح کی محبت کی ہے، حسی اور مشاہداتی۔ حسی محبت جیسے ماں کے چھونے سے ہی بچے کو محسوس ہوتی ہے کہ اس نے اسے محبت سے اٹھایا ہے۔ وہ محبت سے اٹھانے والے ہاتھوں اور نفرت سے دیکھنے والی نظروں میں امتیاز کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو شروع سے ہی ولدیت دی گئی ہوتی ہے۔ اس کے خمیر میں محبت کو جانچنا اور نفرت کو پہچاننا شامل ہے۔ اور مشاہداتی جیسے تمہارا باپ تم سے کرتا تھا، اس وقت تم نہیں کرتے تھے، لیکن تم نے دیکھا کہ وہ تمہیں کتنا جی جان سے چاہتا تھا، کہ اپنا سب کچھ تم پر لٹانے کو تیار تھا، ہے نا؟ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ حسی محبت تمہارے اندر کی تاریک گوشوں میں روشنی کی چمک اور امید کی کرن کی مانند نمودار ہوتی ہے۔ تمہیں کوئی چاہتا ہے اور تمہارا اس کے جذبے سے متاثر ہونا گویا تمہاری حسیات کو محبت کے شہد میں میٹھا کرنا ہے۔ مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا جب میرا باپ میں پیار کرتا تھا تو میرا اندر خوشی سے چمکنے لگتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے دل خوشی سے بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ گلفام، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے مشکل تو تجزیاتی یا عملی محبت ہوتی ہے، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو جب تک برابر نہ چاہے تو خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ اس عملی محبت میں سب کچھ حاصل کرنے کی جان توڑ خواہش جنم لیتی ہے۔ نتیجہ کبھی سکون، کبھی ہیجان، کبھی اشتعال، کبھی منفی تو کبھی مثبت۔ محبت بڑا کٹھن مرحلہ ہوتی ہے۔ اس ایک محبت میں باقی تمام کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ اس سے تجزیاتی محبت جنم لیتی ہے، انسان کو پیمانہ مہیا کرتی ہے محبت کو جانچنے کا۔ راجہ بولتا رہا اور وہ حیرت سے سنتا رہا۔ راجہ، محبت تو بہت خطرناک چیز ہے، اس سے تو بچنا ہی چاہیے۔ نہیں گلفام، اصل میں تمہیں تجربہ نہیں ہوا نا، اس لیے۔ اور محبت کوئی شے نہیں جو خریدی جا سکے، اور یہ تو بہت نازک اور بہت قیمتی جذبہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس کو بدنام کر دیتے ہیں۔ گلفام، کبھی سوچو، جب دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے اور دل میں محبت کی چنگاریاں لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو مانو اس وقت کائنات کا ہر ذرہ اسی محبت کا اسیر ہوتا ہے، جیسے کائنات کی ہر چیز محبت کی اس روشنی سے چمک رہی ہو، تمہاری اس محبت میں شریک ہو رہی ہو، اور تمہارے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کا جواب مسکرا کر دے رہی ہو۔ بہت حسین تجربہ اور اتفاق ہوتا ہے۔ کبھی غور کرنا، اس وقت آکاش، دھرتی، پرندے، موسم سب ایک ہی لے میں بہتے چلے جاتے ہیں، سب اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کے اندر کی محبت کے نور سے منور ہو جاتی ہے، ہر طرف کلیاں، پھول، شگوفے مہکتے اور مسکراتے نظر آتے ہیں۔ راجہ، کیا تم محبت کے تمام مراحل سے گزر چکے ہو؟ ہاں، شاید، یقیناً، کیوں نہیں؟ بعض اوقات اپنے بارے میں ہی تعین کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، یا پھر مشکل۔ راجہ نے آہ بھری اور پھر خاموش ہو گیا۔ گلفام اس کی طرف مسلسل دیکھنے لگا اور محبت بھرے رنگوں کو تلاش کرنے لگا جن سے شاید وہ گزر چکا تھا یا پھر گزرنے کی تمنا رکھتا تھا۔ راجہ اسی بے خیالی میں اٹھا اور چل دیا۔ نہ گلفام نے اسے رکنے کو کہا اور نہ ہی وہ رکا۔ شاید وہ مزید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ گلفام کتنی ہی دیر اس کی باتوں پر آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد رانی آ گئی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ گلفام، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے اسے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔
کچھ ایسی باتیں جن کا مجھے تجربہ نہیں۔ کون سی ایسی انہونی باتیں ہیں؟ ہر نئی شے انہونی ہی تو ہوتی ہے، تو پھر نئی باتیں کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ راجا نے بتائی ہے۔ راجا نے کیا بتایا؟ وہ چونک سی گئی۔ راجا نے آج مجھے محبت کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اچھا، کیا کیا؟ میں بھی تو سنوں۔ وہ اسے ساری باتیں تفصیلاً سناتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ رانی، تم کو کون سی محبت کا تجربہ رہا ہے؟ اچانک اس نے سوال کر دیا۔ رانی اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر بولی، شاید تجزیاتی۔ تو کیا تم تمام مراحل طے کر چکی ہو؟ وہ حیران ہو گیا۔ ہاں شاید۔ تو پھر یہ محبت کیسی لگی؟ بہت تکلیف دہ، کٹھن، دشوار۔ یوں لگا جیسے کوئی عبادت گزار بس برسوں کی ریاضت اور عبادت کے بعد خدا کے حضور پہنچتا ہے، اس اعتماد کے ساتھ کہ اس کی عبادت اور وفاؤں کا صلہ بہت اچھا ملے گا، مگر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا کشکول خالی رہ جاتا ہے۔ تم سوچو اس وقت یہ سب برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جب انسان کہیں سے بھرپور امید رکھتا ہو اور وہاں سے ایک رتی بھر بھی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے۔ کاش تم اس دکھ کو سمجھ سکو۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ انسان کو آرے سے چیر دیا گیا ہو، اس کا وجود کٹنے لگتا ہے اور شکستہ روح پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ ایسے میں اکثر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہوا۔ مجھے یوں لگا، یا یہ کہہ لو کہ میں نے تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ محبت کے جو مراحل میں طے کر کے آئی ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے جو اتنا سفر کیا وہ سب عکارت گیا۔ سوچو پھر میرا کیا حال ہوا۔ میں تو بکھر کر رہ گئی۔ تم جانتے ہو نا گلفام، تم سمجھتے ہو نا۔ بولو، کیا واقعی تم کچھ محسوس نہیں کرتے؟ کیا کبھی تمہارے اندر کوئی چنگاری روشن نہیں ہوئی؟ کیا تمہارا وجود کبھی نہیں پھڑپھڑایا؟ کیا تمہارا دل کسی کی آس میں نہیں تڑپا؟ کیا تم کبھی کسی کے دیدار کے لیے نہیں روئے؟ کیا تمہارے اندر کوئی جذبے پیدا نہیں ہوئے؟ بولو، کچھ تو بولو۔ اگر تم کہتے ہو نہیں تو تم جھوٹے ہو۔ تم اس مرحلے سے گزر چکے ہو، لیکن تم شاید ان جذبوں کو کوئی نام دینے سے ڈرتے ہو۔ گلفام، تم مرد ہو کر ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے اندر واقعی حوصلہ نہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کبھی تم اپنا منصب نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ وہ جذباتی ہو کر بولی اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے یہ سب اس سے کیوں کہا اور اس کا منصب کو کیوں یاد دلایا۔ گلفام، تم انسان ہو نا، اور بھولنا تمہاری سرشت میں شامل ہے، مگر میں جانتی ہوں تم تجرباتی محبت کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہو۔ تمہارا اگلا قدم تمہیں اس کی ساری حقیقت بتائے گا، پھر تم جان جاؤ گے کہ میں واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ وہ افسردہ سی اٹھ کر جانے لگی۔ رانی، رکو گی نہیں؟ کس لیے؟ آج کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ کیوں؟ تمہاری موجودگی سے مجھے سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ رانی اس کی بات سن کر مسکرائی۔ میں کامیاب ہوئی؟ کس میں؟ کچھ نہیں، اب سوچنا شروع کرو اور سمجھنا بھی۔ بہت سی حقیقتیں خود بخود تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس کے قریب گھاس پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی اور وہ حیرت سے مسلسل اس کی جانب دیکھتا رہا۔ کتنا حسن سمٹ آیا تھا اس کے وجود میں۔ سنگ مرمر کی مورت گھاس پر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا، سمیٹنا چاہتا تھا، مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ بے تاب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور دور جا کر رنگ برنگے پھول توڑنے لگا۔ دامن پھول سے بھر کر اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ رانی نے حیرت سے آنکھیں کھولی اور مبہوت سی رہ گئی۔ محبت یا عقیدت کی اس ادا نے اسے پھر اندر سے ہلا دیا۔ اس نے گلفام کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ پھول مجھے اچھے لگے اور تمہارے پاؤں بھی پھولوں جیسے نازک اور پیارے لگے۔ رانی، اگر پاؤں کو پھولوں کی پتیوں میں دبا دے اور پاؤں نظر نہ آئے تو کیسا لگتا ہے؟ اور وہ پھول اس کے پاؤں کے اوپر ڈھیر کرنے لگا۔ گلفام، پھول گلے میں بھی تو پہنے جا سکتے ہیں اور سر پر بھی لگائے جاتے ہیں۔ ہاں، مگر قدموں میں پھول رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ معلوم نہیں۔ رانی مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو بے وقوف، تم اس راز کو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ عقیدت کے پھول اور محبت کے نذرانے تو قدموں پر ہی نچھاور کیے جاتے ہیں۔ آج اس نے اسے کیا درجہ دیا تھا؟ وہ مسرور سی ہو گئی تھی۔ اس کے قدموں میں پھولوں کا ڈھیر لگا کر وہ کتنا خوش ہو رہا تھا اور وہ اسے خوش ہوتا دیکھ رہی تھی۔ گلفام، تم خوش ہو نا اس وقت؟ ہاں، بہت۔ اپنے ارد گرد دیکھو، زمین کو، آسمان کو، پھولوں کو، اس گھاس کو اور مجھے، پھر بتاؤ کیسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ؟
اس نے نگاہیں اٹھا کر ہر چیز کا جائزہ لیا، نیلے آسمان کو، اس پر تیرتی بدلیوں کو، چمکتے سورج کو، جھومتے درختوں کو، ان کی سرسبز جھولتی ٹہنیوں کو، ہوا میں پھڑپھڑاتے پتوں کو، باڑوں کے اوپر لگے رنگ برنگے جھومتے پھولوں کو، سبز مخملی سرسراتی گھاس کو، اور پھر اس کی جھیل سی گہری سیاہ غزالی آنکھوں کو، اس کے مسکراتے لبوں کو۔ تا حد نگاہ محبت ہی محبت پھیلی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ کیسا لگا سب کچھ؟ بہت اچھا، جیسے سب میرے سنگ مسکرا رہے ہو، اور رانی تم بھی میرے ساتھ۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ اس حسین انکشاف نے اس کو حیران تو کر دیا مگر مسرور بھی۔ رانی تم بھی میرے ساتھ شامل تھی، اور اب بھی ہو؟ میں حیران رہ گیا ہوں، مجھے اس سے پہلے تو اس کا علم کبھی نہ ہوا تھا۔ دیکھو سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے سب ایک ہی بولی بول رہے ہوں۔ ہے نا رانی؟ ایسا ہی ہے نا؟ وہ دیوانوں کی طرح بولتا رہا اور وہ اس کو سن سن کر مسکراتی رہی۔ بہت دیر ہو رہی ہے، راجہ آ رہا ہوگا، اور میں نے اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی بنانا ہے۔ لاؤ آج میں اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ بناتا ہوں۔ اور وہ خوشی خوشی رنگ برنگے پھول توڑنے لگا، اور اسی خوشی میں اسے خوبصورت سا گلدستہ بنا کر دے دیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی گلدستہ نہیں بنایا تھا، لیکن آج خوشی میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے کیسے پھولوں کو ترتیب دیا تھا اور کیسے ان کا خوشنما گلدستہ بن گیا تھا۔ رانی اس کی مہارت سے بہت متاثر ہوئی۔ گلفام، تم نے تو بہت خوبصورت گلدستہ بنایا ہے، کیا تم نے کہیں سے یہ سیکھا ہے؟ نہیں تو، آج میں نے پہلی دفعہ زندگی میں گلدستہ بنایا ہے، مگر اتنا خوبصورت۔ جب قریب کی ہر چیز خوبصورت ہو تو خوبصورت چیزیں تو خود بخود بننے لگتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے خوبصورتی کو جنم دیتی ہے؟ ہاں۔ لاؤ یہ میں راجہ کو دوں گی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ وہ گلدستہ ٹوکری میں رکھ کر جھوپڑی کی طرف چل دی اور راجہ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بار بار ان مہکتے رنگ برنگے پھولوں اور ادکلی کلیوں کو دیکھتی تو مسکرا دیتی، اور ساتھ ہی وہ اس کی نظروں میں گھومنے لگتا۔ نوخیز پھول، شگفتہ کلی، ان پتوں کی طرح تر و تازہ اور نازک، پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح مسرور۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا رہی تھی جب راجہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ رانی اسے دیکھ کر مسکرائی اور گلدستہ اس کی جانب بڑھایا۔ راجہ نے غور سے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ رانی، یہ تم نے بنایا ہے؟ ہاں، میں نے ہی بنایا ہے۔ آج یہ بہت منفرد سا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں، لیکن اس کی ترتیب پہلے سے مختلف ہے، اور ان کی سجدھج سے لگ رہا ہے خاص توجہ اور لگن سے تم نے ان کو آج سجایا ہے۔ بہت دنوں کے بعد پھولوں کی مہک متاثر کر رہی ہے۔ راجہ کے اس تجزیے نے اسے بوکھلا دیا۔ کئی رنگ اس کے چہرے پر آئے اور چلے گئے۔ وہ اندر سے ایک دم ڈرنے لگ گئی تھی، یوں جیسے چور اچانک چوری کر کے پکڑے جانے پر پہلے سے ہی ڈر رہا ہو۔ آج وہ جتنی مسرور ہو رہی تھی اتنی ہی ڈر بھی گئی تھی۔ عجیب سا خوف چھانے لگا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کچھ ایسا مزید نہیں کہنا چاہتی تھی جو اسے مشکوک بنا دے۔ وہ خاموشی سے راجہ کی طرف دیکھنے لگی۔ رانی، یوں لگتا ہے جیسے تمہارے ہاتھوں میں اب بہت زیادہ مہارت اور سلیقہ آتا جا رہا ہے۔ تم پہلے بھی لاجواب تھی اور اب بھی بے مثال۔ اس گلدستے کو دیکھ کر مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ محبت کے چند پائیدار لمحوں کا اثر کتنا خوشکن، مؤثر اور سحر انگیز ہوتا ہے۔ وہ اس کو کیسے بتاتی کہ یہ پھول محبت کی وادی سے ان خاص لمحوں میں توڑے گئے تھے جب کائنات ہر طرف مسکرا رہی تھی، جب ہر طرف اندر باہر ایک جیسی ہم آہنگی تھی، جب نظر، ہاتھ اور سوچ میں محبت رچ بس گئی تھی۔ وہ اس کو کیسے سمجھاتی کہ جو وہ سوچ رہا ہے ایسی بات نہیں، بات تو کچھ اور تھی، سمجھنے کی، لیکن وہ اس کو بتا نہ سکی، بس پریشان سی سوچتی ہی رہی اور اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور گلدستہ اس کے ہاتھوں میں تھما کر دونوں کو پیار کرنے لگا۔ رانی پریشان ہو کر بدکنے لگی۔ یہ تعریف تو کسی اور کا حق ہے، وہ اس کی حقدار نہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے کھانے کو کچھ لینے؟ کیا تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ تمہاری سنگت میں مجھے کبھی بھوک نہیں لگتی، لیکن پھر بھی مجھے جانے دو، اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو راجہ حیران رہ گیا اور اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی اور اس نے کھلے آسمان تلے گہری گہری سانسیں لی۔
یوں جیسے کسی بھंवर سے آزاد ہو کر نکلی ہو۔ وہ خود اپنی اس حرکت پر نادم بھی تھی اور حیران بھی۔ اسے راجا کی محبت کا جواب اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا۔ راجا کے دل میں ضرور کوئی کھٹکا پیدا ہوگا، وہ ضرور اس سے بدگمان ہوا ہوگا۔ اصل میں تو وہ محبت راجا سے کرتی ہے، لیکن اب دن بدن وہ اس کی چاہت کا مہور کیوں بن رہا ہے؟ حالات کس تیزی سے بدل رہے ہیں، اس کے جذبوں میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ اب تو وہ اس کو واپس جانے کا بھی نہیں کہہ سکتی۔ اب وہ راجا کا مہمان ہے اور اس نے خود بھی تو اس کو روکا تھا۔ اب وہ اسے کس طرح کہے؟ ہاں، انتظار کرنا پڑے گا جب تک راجا اسے جانے کے لیے نہیں کہتا۔ راجا کی ساری خوشی اور مسرت غائب ہو چکی تھی جو اس نے گلدستہ دیکھ کر ظاہر کی تھی۔ رانی نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ یوں کہا۔ اسے اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی طبیعت دن بدن تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ افسردگی سے اٹھا اور اس کی طرف چل دیا۔ گلفام تو بہت خوش تھا اور ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ راجا کو افسردہ دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ کیا ہوا راجا؟ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ گلفام، تم میرے دوست ہو نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں تم سے دل کی بات کر سکتا ہوں نا، جو رانی سے نہیں؟ ہاں، تم گھبراؤ نہیں، کیا بات ہے؟ گلفام، مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے رانی کے دل میں میری محبت کم ہو رہی ہے۔ اب میری وہ حیثیت نہیں جو پہلے کبھی تھی۔ مجھے یہ خیال، یہ سوچ بہت دکھ دیتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہی ہو۔ ہاں، ممکن ہے، لیکن میرے دل میں یہ بدگمانی نہ جانے کہاں سے پیدا ہو گئی ہے۔ راجا، اپنے دل کو ہر طرح کے غلط خیالات اور بدگمانیوں سے پاک کر دو، ورنہ تم دونوں جدا ہو جاؤ گے۔ خدا کرے وہ دن نہ آئے۔ اور وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے تم بتاؤ، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ گلفام، میں جب بھی اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں تو وہ جھٹک دیتی ہے، پھر میں احساس ندامت سے دوچار ہو جاتا ہوں۔ اس لمحے مجھے شدید دھچکا سا لگتا ہے، میں جو اسے جی جان سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ اس طرح کرتی ہے تو مجھے دکھ سا ہوتا ہے۔ تو کیا تم نے اس سے بات کی ہے؟ ایک دو دفعہ کی تو وہ ناراض ہو گئی۔ اب میں نے کسی بات کو دہرانا چھوڑ دیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید محبت میں آزمائش کا مرحلہ ضرور آتا ہے، لیکن میں تو پہلے ہی شدید آزمائش سے گزر چکا ہوں۔ کیا ابھی یہ آزمائش باقی تھی؟ گلفام، اگر یہ آزمائش ہے تو بہت تکلیف دہ ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے وجود کا کوئی حصہ آہستہ آہستہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی قابل رحم حالت ہوتی ہے۔ انسان کتنا تلملاتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بتاؤ گلفام، میں کیا کروں؟ وہ میری بات ہی نہیں سمجھتی، وہ مجھ سے فرار چاہنے لگی ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں چاہت کی بجائے اجنبیت سی محسوس ہونے لگی ہے۔ کہتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ محبت کا پودا تناور ہوتا جاتا ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا ہے جیسے یہ پودا تناور ہوا ہی نہیں۔ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، اس کی تو شاید آبیاری ہی نہیں ہوئی، محبت کا پانی اس کو چھوا ہی نہیں۔ گلفام، نہیں گلفام، بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ رانی ایسا کیوں کرنے لگی ہے؟ راجا، تم فکر نہیں کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم اسے سمجھاؤ۔ اگر نہیں سمجھتی تو چند دنوں کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، شاید وہ تنہائی چاہتی ہو، پھر اس کے پاس جانا، ہو سکتا ہے تب وہ بدل چکی ہو۔ راجا کو یہ بات دل کو لگی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی راہ مل گئی ہو۔ وہ ضرور اسی طرح کرے گا۔ راجا خود عقلمند تھا، مگر مشکل میں کبھی کبھی انسان دیواروں سے بھی رائے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی بات پر بہت خوش ہوا۔ گلفام، میں ایسے کر کے دیکھتا ہوں، خدا کرے وہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ میں جی نہ سکوں گا۔ فکر نہیں کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے اسے امید دلائی۔ راجا کی آنکھیں چمکی، اس کا دل خوش ہوا اور وہ اس کی باتوں کو ذہن میں بٹھائے لوٹ آیا۔ رانی ٹوکری میں پھلوں کو سجائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے رویے پر نادم تھی، شاید اسی لیے اب اس کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ آؤ راجا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو تم کچھ کھا لیتی۔ تمہارے بغیر کیا میں نے پہلے کبھی کچھ کھایا ہے؟ ہاں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ پھل کاٹ کر اس کے آگے رکھنے لگی اور وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلی کسی تلخ بات کا شائبہ تک نہ تھا، وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ راجا پھر خوش ہو گیا اور سب کچھ بھول بھال کر اسے محبت سے دیکھنے لگا۔
تم کتنی اچھی ہو، مگر لمحے میں کیوں بدل جاتی ہو؟ اس نے دل میں سوچا اور آہستہ آہستہ کھاتا رہا۔ راجا کیا سوچ رہے ہو؟ رانی نے بالآخر اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، اور ویسے بھی تمہاری سنگت میں سوچنے کو بھلا کیا رہ جاتا ہے؟ رانی نے کھل کر قہقہا لگایا اور ہنستی رہی۔ کئی دنوں کے بعد افسردگی کے بادل چھٹنے لگے اور وہ مہتاب کی طرح مسکرا رہی تھی۔ رانی، کیا تم مجھے سمجھتی ہو؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے میں جو کہتا ہوں تم اس پر یقین رکھتی ہو اور اس کو سمجھتی ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ وثوق سے بولی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔